السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ تعظیما و تکریما۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ تعظیما و تکریما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی عظمت القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، ہر لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ مجرم نہ بنیے کہہ کر چھوٹا بڑا کسی کو، مجرم نہ بنیے کہہ کر چھوٹا بڑا کسی کو، جس کا جو مرتبہ ہے سرکار جانتے ہیں، جس کا جو مرتبہ ہے سرکار جانتے ہیں۔ اللہ کی حقیقت اظہار حق تھا ورنہ، اللہ کی حقیقت اظہار حق تھا ورنہ، پردے کے پیچھے کیا ہے سرکار جانتے ہیں، پردے کے پیچھے کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ ساری دنیا کے مسلمان کچھ ہی دن قبل رجب المرجب کا مہینہ پھر شعبان المعظم میں ہے، اب آنے والا مہینہ رمضان کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے تو شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں سنو، 15ویں شعبان کا مہینہ جو مہینہ شعبان المعظم کا 15ویں شب ہے، اس روز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں عبادت فرماتے، پھر اس کے بعد جنت البقیع قبرستان تشریف لے جاتے۔ ام المومنین
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں شب بیداری کی جائے، پھر اپنے اپنے مرحومین کے قبور پر جا کر فاتحہ خوانی گزرانی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرتیں کی جائے۔ بزرگوں اور دوستو، 14 یا 15 یا جو ہے 16 شعبان المعظم کا ہر مسلمان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس میں پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ہر شعبان کی 14 جب شعبان ختم ہو کر 15ویں شب لگتی ہے مغرب کی نماز کے بعد، ایک بزرگان دین نے اپنے بیاضوں میں وظیفہ لکھا ہے کہ بیری کے کچھ پتے لائیں اور ان پتوں پر اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے تو درود پاک پیش کیا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 11 مرتبہ، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ الف لام میم سے ہم المفلحون تک، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 4 قل 3 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس پہ دم کیے جائیں اور ان پتوں کو پانی میں ملا کر نہا لیا جائے، تو آنے والے سال تک ہر مومن مسلمان جو یہ عمل کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جادو ٹونا سفلی بھانا متی کرتوت تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس شب میں کچھ لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے، جس میں مشرکین کہا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ اور مشرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو اللہ ٹھہرا کرنا، یہ شرک ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ماں باپ کا نافرمان بھی اس رات جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تمہارے ماں باپ والدین تمہارے چھوٹے رب ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہا ہے بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور دوسری آیت میں آگے ارشاد فرما رہا ہے وَأُفِّلْ لَكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ جب تمہیں کوئی کام بولے او تک نہیں کہنا ہے۔ حضرت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور گزرے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، تینوں صحابہ تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں صحابی کو کلمہ طیبہ زبان سے نہیں نکل رہا ہے۔ بذات خود آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھو، ان کی زبان اقدس سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین چمکتے ہوئے ستاروں کے مانند ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے ایک ادنا سے صحابی کا ایک چھوٹا سا عمل ساری دنیا مل کر بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، احد پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں ہوں گی تو میرے چھوٹے سے صحابی کے چھوٹے سے عمل کے وہ برابر بھی جو ہے نا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عظمت والے صحابہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشادات فرمائے، کچھ آج ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذالک لعن طعن کیا جا رہا ہے۔ آپ کون ہیں؟ حکم فیصلہ سنانے والے جج ہیں کیا آپ؟ ایسے کامیں ایسے باتیں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی جو گستاخی بے ادبی کرے گا وہ جہنمی کتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ان کی والدہ زندہ ہے، بلاؤ۔ جب ان کی والدہ کو طلب کیا گیا، آئی دوڑی دوڑی چلی آئی کہ قاتب النبیین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلاوا بھیجا ہے، آپ تشریف لائیں۔ ادب سے سلام عرض کی اور ہاتھ باندھ کر وہ بھی صحابیہ تھی کھڑی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا ان کی زبان پر کلمہ اقدس نہیں جاری ہو رہا ہے، تم سے کیا بے عزتی، کیا بد کلامی، کیا بے حرمتی، کیا تمہارا تقدس پامال کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا
صحابیہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیوی کی وجہ سے اس نے مجھے تکلیف ایذا رسانی کی، مجھے ہٹ کر کھڑے ہونے کی تاکید کی بڑے غصے بھرے لہجے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے، آپ فوری اسے معاف کر دو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں معاف کر سکتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا لکڑیوں کے گٹھے کو جمع کر دو، لکڑیاں جمع دی گئیں اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ لٹا دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا اب آگ لگا دو، تو ماں کی ممتا چیخ اٹھی، بول اٹھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو دل و جہان سے معاف کرتی ہوں۔ لکڑیوں کے گٹھے پہ، لکڑیوں کے بنڈلوں پہ آپ آرام کر رہے ہیں، جہاں پر آپ کو سکرات کا عالم ہے، آپ کو جانکنی کا عالم ہے، نزع کا عالم ہے، تو فوری آپ نے کلمہ طیبہ زبان اقدس سے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ نصیب ہوا، اسی وقت فرشتہ آیا، حضرت اسرائیل آئے علیہ السلام، اور آپ کی روح کو قفس عنصر سے پرواز کر کے لے کے گئے، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا انجام۔ ایک صحابی آتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کرنا چاہ رہا ہوں، روپے پیسے جمع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے، ابھی ان کی خدمت کرو۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 3 سال ہوا، 4 سال ہوا، 5 سال ہوا، 6 سال ہوا، 7 سال تک مسلسل آتے رہے، عرض کرتے رہے کہ مجھے حج کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرو۔ 7 سال گزرنے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ضعیفہ ہے، بوڑھی ہے، ان کے پاؤں کی معذور ہے، ہاتھوں کی چنچی ہے، میں خود اپنے ہاتھ سے نوالے ان کو پہلے کھلاتا ہوں، بعد میں کھاتا ہوں، اپنے مونڈے پہ کاندھوں پر بٹھا کر لے کر ان کو ادھر ادھر پھرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آ جاتے ہیں، چہرے مبارک متغیر ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات تم پیدا ہوئے اے میرے صحابی، یاد رکھو اس رات، جس رات تم پیدا ہوئے کڑاکے کی سردی تھی، تمہاری اپنی ماں نے تمہارے لیے جتنا بھی لباس ہو سکتا تھا اس میں تم کو ڈھکنے کی کوشش کی، تم کانپ رہے تھے تھر 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 تھر، اور تم لرزہ برندام ہو رہے تھے، تو تمہاری امی جان نے تمہیں اپنی لباس میں لپیٹ کر سلا لیا۔ اس رات کی 1 ساتھ یعنی 1 سیکنڈ کا تم جو ہے نا حصہ بھی ادا نہیں کر سکتے، ساری زندگی اگر ان کی خدمت کر کے چکانا چاہو تو اس رات کی 1 ساتھ کا 1 سیکنڈ کا حصہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اپنی امی جان کی خدمت میں لگ گئے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ کا نافرمان بھی اس رات کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، توبہ استغفار کرو، پھر دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ شرابی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بغداد میں ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت ان کا نام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بہت شراب پیا کرتے تھے، مست و مگن رہا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ چلتے چلتے راہ میں ایک اللہ کا کاغذ کا ٹکڑا ملا تو آنکھوں سے لگائے، اسے یعنی مطلب ہے کہ مشک اور عنبر سے اسے دھویا، صاف کیا، عرق گلاب سے صاف کیا، پھر اس کو لے جا کر اوپر اپنی چھت پہ لگایا۔ خواب میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے محبوب بندے بشر حافی، تم نے میرے اس نام کی لاج رکھی اور اپنے گھر کے اس کو یعنی مطلب ہے کہ اوپری حصے میں لگا کر رکھا، یاد رکھو ہم تمہارا نام اتنا روشن کر دیں گے کل صبح قیامت تک روشن ہو جائے گا۔ تاریخ میں آتا ہے بشر حافی رحمت اللہ علیہ جس راستے سے گزرتے جانور ادھر سے نہیں گزرتے، نہ ہی لید کرتے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ جس راستے سے گزر رہے لید کرے ہیں، تو کچھ لوگ تحقیق کرنے گئے تو معلوم ہوا کہ آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ دیکھا آپ نے اللہ کے نام کی برکت، جس طریقے سے اللہ کے نام کو آج کتنی قرآن پاک کے اور کتنے آیات ربانی کے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، لوگ ایسی چلے جا رہے ہیں۔ احتیاط کیجئے، خدا را ان ٹکڑوں کو اٹھا کر کسی اچھے مقام پر، اوپر کے مقام پر رکھ دیجئے۔ بزرگوں اور دوستو، شرابی ایک ایسا شرابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کا حضرت علامہ مولانا ابو الحسنات سیدنا عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ محدث دکن اپنی شہر آفاق تصنیف لطیف مواعظ حسنہ میں ایک واقعہ رقم فرماتے ہیں۔ ایک بچھو اتنا تیزی سے بھاگ رہا ہے، بزرگ اس بچھو کے پیچھے بھاگے، دم اٹھا کر بھاگ رہا ہے۔ ایک شرابی نیچے پڑا ہوا ہے اور سانپ اسے ڈسنا چاہتا ہے، بچھو نے اسے مار کر ختم کر دیا اپنا ڈنگ۔
حضرت اٹھائے اس کو بتائے کہ میاں تیرے دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے تیری جان بچائی ہے، ایک معمولی بچھو سانپ کا مقابلہ کر کے سانپ کو ڈسنے نہیں دیا، تیرے اندر زہر چھوڑنے نہیں دیا، اور اس نے توبہ استغفار کی اور اتنا کثرت سے درود پڑا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ شراب کو قرآن پاک میں حرام قرار دیا ہے۔ لوگوں شراب کی لت سے، لعنت سے بچو، شراب بہت بڑی بری بلا ہے۔ اگر آدمی شراب کو ہاتھ لگاتا ہے، یاد رکھو ساری انسانیت ایک مرتبہ جب پیتا ہے تو انسانیت جاگ جاتی ہے، 2 مرتبہ پیتا ہے تو مومنین جاگ جاتے ہیں، 3 مرتبہ پیتے ہیں تو اولیاء اللہ جاگ جاتے ہیں، 4 مرتبہ پیتا ہے تو انبیاء علیہ السلام جاگ جاتے ہیں، 5 مرتبہ پیتے ہیں تو فرشتے جاگ جاتے ہیں، 6 مرتبہ پیتا ہے تو جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، بڑے بڑے فرشتے، جب 7 مرتبہ پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے میں نے تجھے اتنی مرتبہ چھوڑ دی، تو پھر بھی شراب کے قریب پہنچتا رہا، تو اللہ کے قہر سے بچو۔ شرابیوں صدق دل سے توبہ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو۔ اور جو کاہن ہے، یعنی مطلب ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر جادو ٹونا سفلی بھانامتی کرتوت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کئی گھریں آج برباد ہو رہی ہیں۔ آج دیکھیے آپ ہر جگہ عامل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک دوزخ کا ایندھن تیار کر دیا گیا ہے جس کا نام عدن ہے۔ آپ کو ایسے چیزوں سے بھی یعنی مطلب ہے کہ محتاط رہنا چاہیے، احتیاط برتنا چاہیے۔ آج کل ہر خواتین عاملوں کے پیچھے پہنچ جا رہی ہیں۔ عاملوں پہ اللہ کے واسطے بھروسہ مت کرو، توبہ استغفار کرو۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بھی ایمان خراب ہوتا ہے، حتیٰ کہ جہاں قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے، استنجا کس طرح سے لیا جاتا ہے نہیں معلوم ہے، ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو عاملوں کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں۔ بتاؤ بزرگوں اور دوستوں، نہ صرف اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، غارت کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کا، دوسروں کا بھی ایمان۔ مسلمان عورتوں کو دیکھا گیا کہ غیر مسلموں کے پاس لینے لگا کر کھڑی ہیں۔ اللہ کے واسطے توبہ استغفار کرو اور اللہ سے رجوع ہو جاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ میں عرض کر رہا تھا جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپس میں قطع تعلقات کر لیتے ہیں رشتہ داری سے، یعنی ایک دوسرے کے رشتہ داریوں سے بھی دوری اختیار کرتے ہیں، بار بار رشتوں کو کاٹتے ہیں، رشتہ داری ختم کرتے ہیں۔ خدا را ایسے لوگ بھی توبہ استغفار کرو۔ بھائی بھائی سے آج بات نہیں کر رہا ہے، بہن بھائی سے، بہن بھائی سے نہیں کر رہا ہے، والدین اپنے اولاد سے نہیں کر رہے، اولاد اپنے ماں باپ سے روٹھے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، روٹھے رب کو منانا آسان ہے، روٹھے رب کو منا لو تو اس سے پہلے اپنے افراد خاندان کو، حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد کو بھی یعنی آپ اپناؤ۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ اپنے بھائی بہن آپس میں روٹ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ان سے خدا را اللہ کے واسطے آپ لوگ اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ کیوں؟ رشتے کاٹنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات شب برات کو معاف نہیں کرے گا۔ خدا را رشتوں میں مضبوطی لاؤ، اتحاد و اتفاق پیدا کرو۔ اگر دلوں میں ایک دوسرے کے بغض، اناد، حسد، جلن، کینہ، کپٹ آ گیا ہے تو بڑے ہیں تو چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹے ہیں تو بڑوں کے ساتھ یعنی دلوں کو صاف کر لو، معافی چاہ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر المال العفو، یعنی معاف کرنا، خیر المال العفو، معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ اللہ اکبر، معاف کرنے میں بہتری ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آج کی رات ایسے لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود خوروں کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ حفاظت کریں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودن ہوں، 14 برس ہو گئے، مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں منت مانگی اگر اللہ مجھے اولاد دے گا تو اس کا فضلہ، اس کی غلاظت، نکلنے والی جسم سے غلاظت کو کھاؤں گی۔ آج میرا بچہ پیدا ہوئے 9 سال ہو گئے، یعنی میرے شادی ہوئے 25 سال گزر گئے ہیں۔ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ اگر مجھے کوئی ترکیب ایسی بتائیں گے کہ میں جو اللہ کی بارگاہ میں منت مانگی تھی، وہ منت کو جو ہے پوری کرنے کے لیے کوئی اگر آسان نسخہ بتائیں گے تو میں داخل اسلام ہو جاؤں گی، مسلمان بن جاؤں گی۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو نیک بی بی، فلاں محلے میں ایک سود خور رہتا ہے، اپنے گھر سے کھانا پکاؤ، ایک نوالا لو اور اس کے گھر کے سائے میں چھت میں کھڑے ہو کر تو وہ نوالا کھا لو، فوری آ جاؤ، تو تمہارے بیٹے کی نکلنے والی غلاظت سے بھی زیادہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسا ہی کیا آپ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ داخل اسلام ہو گئی۔ میں نے سورہ دخان کی جو پہلی چند 3 آیتوں کو پڑھا آپ کے سامنے، سب سے پہلے حامیم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا ترجمہ اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، حامیم والکتاب المبین، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو کھلی روشن دلیل کے طور پہ ساری انسانیت کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا۔ کل صبح قیامت تک یہ کتاب روشن اور منور رہے گی، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہدایت دے گی، روشنی عطا کرے گی۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک یہ کتاب شب برات میں ایک بارگی میں نازل ہو گئی اور لوح محفوظ پر بیت المعمور میں اللہ نے اسے محفوظ رکھا، جب جب ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل فرماتا رہا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات فیصلے صادر فرماتا ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام روئے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، ایک ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں آؤ، مغفرت طلب کرو، اللہ اس کو معاف کر دے، بخشش طلب کرو، اللہ اسے بخش دے۔ ہے کوئی بندہ آئے اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہے تو اللہ اسے اپنی محبت عطا فرمائے۔ ہے کوئی اپنی درازی عمر کے لیے دعا کرنا چاہے تو اللہ اس کی عمر دراز کر دے۔ ہے کوئی بندہ جو اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کو بڑے بڑے جمہور علماء کرام نے فرمایا اس رات کو لیلۃ البرکہ کہا گیا، یعنی برکت کی رات۔ اس رات کو لیلۃ الرحمہ کہا گیا، رحمت کی رات۔ اس رات کو لیلۃ المغفرہ کہا گیا، مغفرت والی رات۔ اس رات کو لیلۃ النجاہ کہا گیا، نجات والی رات۔ اس رات کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم قبرستان کو پہنچتے، اس رات امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا آدھی رات کو اٹھ کر دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں نہیں ہے، ڈھونڈی تلاش کی کہ کسی اور زوجہ کے پاس پہنچے ہوں گے۔ دیکھتے 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 جنت البقیع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند کیے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنی امت کی مغفرت کی دعا طلب کر رہے ہیں۔ یاد رکھو بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اپنے افراد خاندان کو، اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو، اپنے مرحومین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو بھول گئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھول گئے ہیں تو آنے والی نسلیں ہم کو بھول جائیں گی۔ اسی وجہ سے قبرستان کی زیارت کرنا ضروری ہے۔ اس رات احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے۔ کیا آیت ہے، کیا جو ہے نا دعا کرنا ہے؟ پہلی بار جب آپ سورہ یاسین پڑھیں تو دراز عمر کے لیے دعا کریں، دوسری بار پڑھیں کشادگی رزق کے لیے دعا کریں، تیسری بار پڑھیں تو دوزخ سے نجات کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اس رات یعنی صلاۃ التسبیح پڑھنا کیسا ہے، نفل نماز؟ ہاں 4 رکعت آپ پڑھیے، اس سے پہلے آپ کو قضاء عمری کرنا ہے، 5 نمازیں اور وتر کی نماز چھوٹی ہے تو حساب سے آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد نفل نمازیں، اس رات 100 نفل نماز رکعت پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے، بعض روایتوں میں حتیٰ کہ 4 نفل نماز پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ ضرور نوافل کی کثرت بھی کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دعا کرتے رہیں گے، فرشتے آسمانوں سے نزول اجلال کرتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، زمین کو گھیر لیتے ہیں اور سب سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ فرشتے ندا دیتے ہیں ندا دینے والوں کو۔ ہے کوئی اللہ سے بخشش طلب کرنے والا، اس کو بخش دیا جائے۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس کی مغفرت کر دی جائے۔ ہے کوئی نجات طلب کرنے والا، اس کی نجات کر دی جائے۔ قبرستان کو جانا اس لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قبور کو یاد کرتے رہو، قبور کو جاتے رہو، وہاں پہ دعائیں کرتے رہو۔ ہر ماں باپ کی قبروں کو جانے کے لیے اولاد کو حکم دیا گیا ہے کہ جمعہ کو پابندی سے جایا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وہاں جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آنے والے جمعہ تک اس اولاد کے دعا کرنے کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں سے اولاد کو ترقی و برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان اس رات میں کثرت سے پھر رات جاگتے ہیں، سحری کر کے عبادتیں کر کے لیٹ جاتے ہیں، پھر عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رمضان شریف بھی آنے والے ہیں، اس کے لیے ہماری تیاری ابھی سے شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے مالک الملک مولا پاک پروردگار عالم ساری دنیا کے مسلمانوں کو شب برات کی جو جو فضائل ہیں، اس کے اعمال ہیں اور اس میں کرنے کے صدقات و خیرات ہیں، عبادات ہیں، مولا اس کے صلے کے طور پہ ہمارا بھی نام اس فہرست میں شامل فرما دے، اور جتنے انتقال کر چکے ان سب کی کامل مغفرت عطا فرما دے۔ مولا ساری دنیا کے راسخ العقیدہ مسلمان بھائی بہنیں جو جیل کی صحبتیں کاٹ رہے ہیں ان کو فوری رہائی خلاصی عطا فرما دے، اور جو عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں راسخ العقیدہ مسلمان بھائی بہنیں، مولا ان سب کو باعزت بری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ ازواجہ اہل بیت ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔